पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुल्क की दो बड़ी अदालतों से आने वाली बड़ी खबरों के गिर्द घूम रहा है। इमरान खान और पीटीआई अदालती महाज पर अब ऐसे लग रहा है कि फ्रंट फुट पर आ चुके हैं, जबकि हुकूमत इस वक्त काफ़ी हद तक बैक फुट पर जाती दिखाई दे रही है। एक तरफ रेशमा की तलाश तो दूसरी तरफ इमरान खान के साइफर केस का हाथी निकल गया, सिर्फ दुम बाकी रह गई है। आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हाई प्रोफाइल केसेस के दौरान क्या हुआ उसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि मशकूक ख़त का मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट के तराजू तक पहुंच गया। अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 और लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस को भी ये धमकी आमेज ख़त जो है मौसूल हो चुके हैं। पैटर्न वही है, तरीकाकार वही है, सिर्फ नाम बदला है। पहले रेशमा की एंट्री थी, अब गुलशाद खातून नामी शख्सियत की जानिब से ये ख़त लिखा गया है। और आज के धमकी आमेज ख़त में कहा गया, जो काबिल एतराज़ गुफ्तगू है, उसका एक हिस्सा ये है कि आप जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में बैठ के इंसाफ की फराहमी का ढोंग रचा रहे हैं। खैर, इस मामले पर अभी पुलिस के आला हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस ने बुलाया था पुलिस के आला हुकाम को, और अभी तक उनके पास कोई क्लू नहीं लगा। वो ये नहीं मालूम कर पाए कि किसने ये ख़त पोस्ट किया था। ना उनके पास अभी तक सीसीटीवी फुटेज आ सकी, ना ये पता चल सका कि कौन से लेटर बॉक्स में ये डाला गया, तो क्योंकि सीसीटीवी फुटेज नहीं है तो अभी तक मालूम नहीं हो सका। खैर, अब बात करते हैं मुल्की तारीख के अनोखे केस की, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ के तलबगार हैं। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की, तो अंदाज़ा नहीं था कि 1 घंटे तक, तकरीबन 1 घंटे तक वजाहतनामा सुनने को मिलेगा। यानी सारे लोग जो कवर कर रहे थे वो यही बता रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा वजाहतें जो है वो उनको पहले 1 घंटे में सुनने और देखने को मिली। अटॉर्नी जनरल साहब अलग लगे हुए थे, वो भी बहुत लंबी चौड़ी तकारीर। हालांकि चीफ जस्टिस इतना मौका देते नहीं है अमूमन किसी को कि वो इतनी ज़्यादा बात खुल के कर सके, लेकिन अटॉर्नी जनरल के पास आज ग्राउंड खुला था और लगे हुए थे हुकूमत की तारीफ़ें करने, और बता रहे थे कि जनाब हुकूमत तो मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है, हुकूमत अदलिया की आज़ादी और वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ करने वाली है। और फिर यहाँ पर एंट्री हुई जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस नईम अख्तर की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुल्ज़मान को ज़मानत दी है, यानी ज़मानत पर उनकी रिहाई का हुक्म दिया, तो उस फैसले को 3 MPO के कानून का सहारा लेकर हवा में उड़ा दिया गया। ये अटॉर्नी जनरल से वो मुखातिब थे, जो अटॉर्नी जनरल हुकूमत की तारीफ़ें कर रहे थे या हुकूमत की साइड ले रहे थे कि हुकूमत तो बिल्कुल अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं कर रही और वो बिल्कुल अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इनके अहकामात की पाबंदी के लिए तैयार है, और बिल्कुल हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो अतर मिनल्ला ने कहा कि आप MPO का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही। फिर अटॉर्नी जनरल ने वजाहत देने की कोशिश की और कहा कि मौजूदा हुकूमत अदालत के अहकामात की इज्जत करती है और उन पर अमल दरामद भी करना चाहती है। लेकिन फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले बीच में, उन्होंने रोक लिया और अटॉर्नी जनरल से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक ने वाज़े अहकामात दिए ज़मानतों के, लेकिन आपने उनको पसे पुश डालने के लिए एक MPO के ऑर्डर का सहारा लिया। ये सब कुछ कौन कर रहा था? ये उन्होंने पूछा कि ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये सब आपकी एग्जेक्टिव ही तो कर रही है। ये जस्टिस नईम अख्तर ने उधर खड़े होकर अटॉर्नी जनरल से कहा, जो कह रहे थे कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। उन्होंने कहा हुकूमत ये सारा कुछ कर रही है अदलिया के काम में मुदाखलत के लिए। आप यहाँ पर खड़े होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हम मुदाखलत पर आंखें बंद नहीं कर सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने लाइन्स कही कि बदकिस्मती से हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हर कोई ये तासुर दे रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा। जजेस के ख़त में वाज़े तौर पर लिखा है कि अदालती मामलात में आज भी मुदाखलत जारी है। क्या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं हम? क्या नहीं हो रही इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ? फिर उन्होंने कहा कि क्या अपना सर जो है वो रेत में धंसा देने से हकीकत से इनकार किया जा सकता है? क्योंकि अदालत जो है वो तो बुनियादी इंसानी हकूक़ की ज़ामन है। और अभी अगर हम ये प्रिटेंड कर रहे हैं, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि हम ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि सारा कुछ ठीक है, कोई भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, तो ये दुरुस्त नहीं है। हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात जो है वो तो एग्जेक्टिव के ऊपर है, तो वो कैसे तहकीकात कर सकते हैं इस सारे मामले की? क्या एग्जेक्टिव अपने ही सेल की तहकीकात करेगी? फिर एक मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन तासुर ये दिया जा रहा है कि जैसे
کچھ غلط نہیں ہو رہا. تو اس پر چیف جسٹس نے ایک موقع پر کہا کہ کہیں یہ میرے متعلق تو بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں ایسا تاثر نہ کہیں چلا جائے کہ میں دباؤ ڈال رہا ہوں. تو اطہر من اللہ صاحب نے ان کی طرف دیکھا نہیں، لیکن انہوں نے اپنی بات جاری رکھی اور اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے درست کہا ہے کہ سیاسی انجینئرنگ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، اور ججوں کے خط سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. پھر جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے ریمارکس دیے، سینئر پیونی جج ہے دوسرے نمبر پر. انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑے عرصے سے ہو رہی ہیں. ہمیں تعین کرنا ہوگا کہ سول کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے اور ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اور اس معاملے پر کوئی ایسا سسٹم بننا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. پھر بحث چلتی رہی آگے. پھر ایٹ دی اینڈ چیف جسٹس نے یہ سماعت ملتوی کی اور یہ اندیا دیا کہ وہ کوئی فل کورٹ بنائیں گے آئندہ جب بھی سماعت ہوگی، غالباً عید کی چھٹیوں کے بعد، کیونکہ کچھ ججز اویلیبل نہیں تھے اس لیے لارجر بینچ بنا دیا. اب جب بھی ہوگی تو روزانہ کی بنیاد پر فل کورٹ بنا کر اس کی سماعت کریں گے. تو آج کی جو سماعت تھی اس پہ یہ نظر آیا کہ جو ججز ہیں ان کی رائے مختلف ہے. وہ شاید مطمئن نہیں تھے کہ خالی ایک انکوائری کمیشن بنا دیا جائے اور وہی سارا کچھ کر لے. آج ججز نے جس طرح سے کہا یا جس طرح سے ان کے ریمارکس سامنے آئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہرٹ ہوئے ہیں، ان کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہے اس سارے معاملے کی وجہ سے، یا وہ سٹینڈ کر رہے ہیں اپنے ان 6 ججز کے ساتھ جنہوں نے یہ خط لکھا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا مداوع بھی ہو. تو یہ ساری سچویشن تھی. اب ذرا سا آ جائیں اسی عدالت کی طرف جہاں سے 6 ججز نے یہ خط لکھا، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف، جہاں پر عمران خان کا ہائی پروفائل کیس یعنی سائفر کیس زیر سماعت تھا. اور اس میں بھی ایسے زبردست دلائل دیے گئے ہیں کہ ججز کو ایٹ دی اینڈ کہنا پڑا کہ سائفر کیس میں سے ہاتھی نکل گیا ہے، اب صرف دم باقی رہ گیا. یہ سٹیٹمنٹ ایز اٹ از اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے، دیٹ مینس کہ سائفر کیس ختم ہو گیا، دفن ہو گیا، اب صرف اس کی دم باقی ہے. اب اس دم کی وجہ سے نہ کہیں پہ معاملہ پھنس جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کیس کا جو میجر کرکس تھا وہ آج عدالت نے تسلیم کر لیا کہ وہ غلط ہے یا میرٹ کے اوپر نہیں ہے. آج کی سماعت کے سب سے اہم ریمارکس جو تھے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے تھے، جب انہوں نے پوچھا کہ سزا دینے والی جو ٹرائل کورٹ تھی اس کے جج نے اپنے فیصلے میں یہ فائنڈنگ کیسے دی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ختم ہو گئے. ٹرائل جج نے یہ کس بنیاد پر لکھا کہ تعلقات ختم ہو گئے. تو عمران خان کے جو وکیل ہے سلمان صفدر، انہوں نے کہا کہ ٹرائل جج نے سائفر تو دیکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے جو بھی فیصلہ دیا وہ امریکہ میں جو پاکستانی سفیر تھے اسد مجید ان کے بیان کی بنیاد پر دیا. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بولے کہ یہ بات تو اسد مجید نے بھی کہیں نہیں کی کہ تعلقات ختم ہو گئے. ایک طرف آپ ایک ملک کو اس کے اقدام پر ڈیمارش کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اسی ملک سے تعلقات خراب نہ ہوں. یہ بہت اہم ریمارکس ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ نے سابق وزیر اعظم کو جیل میں بھی ڈال دیا. ایک دوسرے ملک نے آپ کو بہت خوفناک بات کی ہے جس پر آپ نے ڈیمارش کیا، لیکن چونکہ وہ سائفر میں آئی تو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آج کی سماعت کے دوران ہی بیرسٹر سلمان صفدر نے شاہ محمود قریشی کی جلسے میں کی جانے والی جو تقریر تھی اسے دوبارہ آج پڑھ کر سنایا، اور اس تقریر کی بنیاد پر انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. یہ انہوں نے آج پروف کیا کہ خالی اس تقریر پر جس میں کہ کچھ بھی نہیں ہے اس پہ 10 سال کی قید سنا دی گئی. چیف جسٹس نے کہا کہ شاہ محمود قریشی پر تو سائفر ڈسکلوز کرنے کا الزام ہی نہیں ہے، ان پر تو معاونت کا الزام ہے. تو سلمان صفدر نے کہا کہ پھر بھی جج صاحب اپنے فیصلے میں یہ لکھتے ہیں کہ ملزم نے ریاست کے اعتماد کا قتل کیا، اس لیے یہ ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. ریاست کے دشمن کے لیے جو قانون بنایا گیا تھا یعنی سیکرٹ ایکٹ، یہ ریاست کے دشمن کے خلاف استعمال ہونے والا تھا، اس کو اپنے سیاسی مخالف کے خلاف استعمال کیا گیا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ سائفر کی 9 کاپیاں واپس نہیں آئیں، مطلب 9 تھیں تو کوئی بھی کاپی واپس نہیں آئی، لیکن صرف بانی پی ٹی آئی کے خلاف یہ مقدمہ کیوں درج ہوا، یا انہی کے خلاف یہ کارروائی کیوں ہوئی، یا شاہ محمود قریشی کے خلاف ہی کیوں. سائفر وہ کہتے ہیں کہ اصل سائفر اصلی حالت میں آج بھی آپ کی ساتھ والی بلڈنگ میں موجود ہے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بالکل ساتھ پاکستان کا دفتر خارجہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ساتھ والی بلڈنگ یعنی دفتر خارجہ میں موجود ہے. جواب میں پھر ججز نے کہا کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے دلائل دیے ہیں، اب صرف ایک نقطہ باقی ہے، جس کو وہ جج صاحب دم کہتے ہیں نا کہ دم باقی رہ گیا. وہ ایک نقطہ باقی ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس آئی یعنی سائفر آپ کے پاس آیا لیکن وہ واپس نہیں ہوا، تو اس بارے میں بتائیں کہ اس بارے میں آپ کے کیا آرگومنٹس ہیں. تو سلمان صفدر نے بتایا کہ یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی نہیں بلکہ پرنسپل سیکریٹری کی تھی، یعنی اعظم خان کی تھی، یعنی اس اعظم خان کی جس کو پروسیکیوشن نے گواہ بنا لیا ایٹ دی اینڈ. تو
یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے گواہ بنایا، جس کی ساری ذمہ داری تھی، اس کو آپ نے مقدمے سے نکال دیا، اور جس کی ذمہ داری نہیں تھی اس کو آپ نے مقدمے میں پھنسا دیا؟ تو سماعت کے آخر تک چیف جسٹس بھی کافی حد تک مطمئن نظر آئے، اور انہوں نے سلمان صفدر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہاتھی نکال دیا اس سارے کیس میں سے، بس صرف دم رہ گیا، اور کل ذرا تیاری کر کے آئے تاکہ وہ دم بھی نکل جائے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ججز اب سیٹسفائی ہیں، مطلب ایک کے بعد ایک پوائنٹ ایسا آ رہا ہے، ہر روز کے دلائل میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ ججز جو ہے وہ سائفر کا پورا تیا پانچا ایک کرتے دکھائی دے رہے ہیں، یا اگر وہ نہیں کر رہے تو سلمان صفدر صاحب کر رہے ہیں۔ تو اب ان کے دلائل تقریباً مکمل ہو گئے، انہوں نے کہا تھا کہ 15 منٹ مجھے اور چاہیے، لیکن پھر ختم ہو گیا وقت، اور کل تک کے لیے سماعت ملتوی ہو گیا۔ کل میکسیمم 15 20 30 منٹ لیں گے وہ، اور ان کے دلائل ہو جائیں گے مکمل۔ پھر پروسیکیوشن کے جو لوگ ہیں وہ ان کے سوالات کا جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ کیوں ان کا کیس اسٹرانگ ہے۔ تو دیکھتے ہیں عدالت ان کے دلائل سے کس حد تک مطمئن ہوتی ہے۔ ابھی بس تقریباً کنکلوژن کی طرف چلا گیا یہ معاملہ۔ پھر اب اس سارے معاملے میں اگر آپ رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک بیان دیکھیں جو انہوں نے گزشتہ رات دیا ٹی وی چینل پر، انہوں نے تسلیم کیا کہ عمران خان کو جو سزائیں دی گئی ہیں وہ کسی صورت نہیں بنتی تھی۔ مطلب اس وقت کا وزیر داخلہ، جس وقت یہ مقدمہ درج ہوئے، اس وقت کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کیسز میں سزائیں بنتی نہیں تھی جو عمران خان کو دے دی گئی۔ تو اس سے بڑی اور گواہی کیا چاہیے کسی کو؟ اور انہیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو جو سزائیں دی گئی ہیں یہ بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک متاثر کرنے کے لیے تھا۔ تو اب رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو غلط سزائیں جو ہے وہ دی گئی ہیں۔ تو اب اس سے بڑی اور کوئی گواہی مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کا وزیر داخلہ اگر کہہ رہا ہے تو پھر کیا آپ کو سننا ہے۔ اور خیر، جاتے جاتے ایک خبر، دو خبریں اور، کہ پی ٹی آئی کا ایک گرینڈ الائنس جو ہے وہ کل اناؤنس ہو گیا 6 جماعتوں کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے میں نے گزشتہ روز بتا دیا تھا کہ پی ٹی آئی ہے، ایم ڈبلیو ایم ہے، پھر بی این پی ہے، پھر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے۔ یہ 6 جماعتیں ہیں جن کے ساتھ الائنس کیا گیا ہے، اور عید کے بعد اس گرینڈ الائنس کے زیر اہتمام سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو پہلا جلسہ ہے وہ بلوچستان میں یعنی پشین میں ہونے جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں بلوچستان سے شروع ہونے والا یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی بلوچستان سے ہی شروع کرنے والے ہیں عید کے بعد۔ تو کیا کہیں پہ یہ دونوں ندیاں کسی ایک دریا کی جانب جا کے گرتی نظر آتی ہیں، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ لیکن جاتے جاتے ایک خبر اور کہ آج رات، اب سے کچھ دیر بعد جب آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے تو وقت ہو جائے گا، آج رات پی ٹی آئی کا ایک تھوڑے سے عرصے کے بعد آن لائن ایکٹیویٹی دوبارہ سے جو رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کا آغاز رکا ہوا تھا وہ اب پھر سے شروع ہو رہا ہے۔ تو گراؤنڈ کے اوپر بھی ایکٹیویٹیز اور آن لائن بھی، تو ورچوئل جو جسے ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے وہ ہونے جا رہی ہے 10 بجے۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل پیجز پر آپ دیکھ سکیں گے۔ ابھی تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔